تیمور جو ابھی تک بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں کہ بلال تیمور کے پر کاٹ کے اسے زمین پر پھینکنے کے لیے واپس آ چکا ہے، کیونکہ فائنلی بلال سی ایس ایس کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بہت اچھی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہو چکا ہے، اور بلال کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تیمور اور اس کے فادر نے زارا کی پراپرٹی اور کاروبار میں شیئرز دھوکے سے اپنے نام کر لیے ہیں۔ اب زارا جو بلال کو بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی، لیکن بلال کے لیے تو اپنی بہن کی خوشیاں بہت اہم ہیں۔ دوسری طرف بلال، جس نے اپنے سی ایس ایس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن آگے چل کے وہ ایک ایسا کارنامہ کرنے والا ہے کہ اس کی خبریں پورے سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی ہیں کہ ہمارے ملک کے ایک ینگ اور ایماندار سی ایس پی آفیسر نے کس طرح اپنے ملک سے کرپشن کے خاتمے کے لیے مہم شروع کر دی ہے، اور تب جا کے تیمور، احد، ایمان، زارا کے ساتھ ساتھ تمام گھر والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ جس بلال کو وہ ان پڑھ، جاہل، بیوقوف، کم عقل سمجھتے آئے تھے، دراصل وہ تو اصل ہیرو نکلا۔ کیونکہ بلال جیسے ہی سیٹ سنبھالتا ہے تو سب سے پہلا کیس جو اس کے پاس آتا ہے وہ کسی گھر میں 2 نمبر طریقے سے جمع کیے گئے کرپشن کے پیسے کے بارے میں ہے۔ بلال پوری تیاری کے ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے گھر پہ چھاپا مارتا ہے، اور ریڈ کے دوران گھر سے پیسوں کے بھرے ہوئے بیگز برآمد ہوتے ہیں، اور جب یہ خبر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے تو سب سے زیادہ ہوش تو اسی تیمور کے اڑنے والے ہیں، اور پھر تیمور اور اس کے فادر ناصر کو اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر بلال کو پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے تو پتہ نہیں وہ ہمارا کیا حشر کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہی چونکہ احد کی ماں مسرت کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ زارا کے ساتھ تیمور اور اس کے گھر والوں نے بہت بڑا دھوکہ کیا ہے جس کا زارا کو پتہ ہی نہیں۔ یو ایس وزٹ تو محض بہانہ تھا، دراصل ان لوگوں نے زارا سے پاور آف اٹرنی پہ سگنیچرز کروانے تھے تاکہ زارا کو یو ایس بھیج کے بڑے تحمل سے اور آرام سے ناصر زارا کی تمام دولت جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کر سکے۔ اب جب احد کو اس بات کی خبر ملتی ہے تو اسے تو زارا کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ زارا تو تیمور سے بے لوث محبت کرتی ہے اور اس پہ مکمل اعتماد کرتی ہے۔ جب زارا کو پتہ چلے گا کہ اس کے شوہر نے اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تو پتہ نہیں اس پہ کیا بیتے گی۔ تبھی احد اور زارا کا جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو باتوں ہی باتوں میں زارا سے کہتا ہے کہ ویسے زارا، میں تمہیں بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تمہیں پاور آف اٹرنی پہ سگنیچرز نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اسی دوران میں تیمور کمرے میں داخل ہوتا ہے تو احد ایک دم سے گھبرا جاتا ہے، جبکہ زارا کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں جانے انجانے میں زارا کوئی بہت بڑی غلطی تو نہیں کر بیٹھی۔ تبھی وہ بھی خاموش ہو جاتی ہے، جبکہ تیمور احد سے ناراض ہوتا ہے کہ بھائی تمہارا اتنا اچھا رشتہ تو میں نے کروایا اپنے بہترین دوست کی بہن کے ساتھ، لیکن تم نے اپنی منگنی کے لیے میرا انتظار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ احد پہ تو چونکہ اب تیمور کی اصلیت تھوڑی بہت ظاہر ہونا شروع ہو چکی ہے کہ اس کے چہرے پہ بھی نقاب ہے، جو یہ بظاہر نظر آتا ہے دراصل ویسا ہے نہیں۔ تبھی وہ اب تیمور کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اس بات کو مذاق میں اڑا کے کہتا ہے کہ تیمور بھائی، فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، منگنی ہی ہوئی ہے نا، شادی پہ آپ کو خاص طور پہ انوائٹ کروں گا۔ جبکہ دوسری طرف احد کی ماں مسرت، جو اپنی بیٹی لیلا اور بلال کی تمام باتیں سن چکی ہے اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ تیمور نے ایمان کو جان بوجھ کے بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، اسے تو افسوس ہوتا ہے کہ تیمور نے وہ سارے جھوٹے ثبوت مجھے بھی دکھا کے ایمان کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ قصور سارا تیمور کا اپنا تھا، لیکن اس نے سارا ملبہ بلال پہ گرا دیا۔ تبھی وہ جب تیمور سے ملتی ہے تو اسے پوچھ ہی لیتی ہے کہ تیمور، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے بلال کو جان بوجھ کے بدنام کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے تو تیمور کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ آخر چچی تک یہ سچائی کیسے پہنچی، لیکن فوراً ہی اپنے ایموشنز پہ قابو پاتے ہوئے کہتا ہے کہ چچی جان، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے اور یقین بھی نہیں آ رہا کہ آپ اس بلال کے مقابلے میں مجھ سے سوال جواب کر رہی ہیں۔ دوسری طرف چونکہ بلال کو اب پتہ چل چکا ہے کہ تیمور نے ایمان کی نگرانی کے لیے کوئی بندے وہاں بھیج رکھے ہیں جو ایمان اور اس کے گھر والوں کی ہر ایکٹیویٹی تیمور تک پہنچاتے رہتے ہیں، تبھی وہ بار بار ایمان اور سلیم چچا سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے
کہ کسی طرح سے یہ بات انہیں بتا سکے تاکہ وہ لوگ مزید محتاط ہو جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان اپنے ایگزام کے لیے کراچی آئی ہوئی ہے اور سلیم چچا نے اسی ڈر سے اپنا فون بھی بند کر رکھا ہے تاکہ کوئی انہیں ٹریس نہ کر سکے۔ لیکن جیسے ہی ایمان اپنے ایگزامز کے بعد گھر واپس پہنچتی ہے اور سلیم چچا اپنا موبائل آن کرتے ہیں تو بالآخر بلال کی کال مل جاتی ہے، جبکہ ایمان کو تو اب بلال پہ بھی غصہ ہے، وہ اس سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی، تبھی فون اٹھاتے ساتھ ہی جھگڑا شروع کر دیتی ہے اور غصے سے کہتی ہے کہ آپ آخر بار بار ہمیں کالز کس لیے کر رہے ہیں؟ تو بلال کو ایمان کے اس لہجے پہ غصہ تو بہت آتا ہے، بہرحال تحمل مزاجی سے کہتا ہے کہ میں صرف یہ بتانے کے لیے آپ لوگوں سے کانٹیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تیمور بھائی آپ لوگوں کے گھر کی نگرانی کروا رہے ہیں۔ تبھی ایمان اچانک اپنی چھت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے وہی گنڈا نظر آتا ہے اور پھر اسے یقین آ جاتا ہے کہ بلال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ گنڈا ایمان کا پیچھا کرتے ہوئے کراچی تک بھی تو پہنچ گیا تھا اور اس کے باپ کے ساتھ اس کی ہاتھا پائی بھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو یہ سب تیمور بھائی کا کیا دھرا ہے۔ دوسری طرف ثاقب جو اب دیکھ چکا ہے کہ ایمان کو بدنام کرنے سے بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا بلکہ ایمان مزید ہاتھوں سے نکل چکی ہے، جبکہ ثاقب کچھ بھی کر کے ایمان کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اب ڈرامے کرنے ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اپنے رویے پہ معافی مانگتا ہے کہ مجھے اس دن تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، بس مجھے غصہ آ گیا تھا کہ آخر تمہیں میری محبت پر یقین کیوں نہیں آتا۔ اور پھر ایمان سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اور اگر کہیں بھی میری کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ تو ایمان ثاقب کو تنزیہ کہتی ہے کہ اپنوں کی تو اتنی مدد ہی کافی ہوتی ہے کہ وہ دشمنوں سے دور رہیں۔ ادھر تیمور جب اپنی چچی سے بات کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو اسے تو اس بلال پہ شدید غصہ آتا ہے، اس سے پہلے کہ آہت کو بھی بلال کی ساری سچائی معلوم ہو اور اسے پتہ چلے کہ ایمان کا کوئی قصور نہیں بلکہ میری ہی ایمان پہ گندی نیت تھی اور آہت کے دل میں ایک دفعہ پھر ایمان کی محبت پیدا ہو، مجھے ایمان کو جلد سے جلد حاصل کرنا ہوگا۔ تبھی وہ اپنے گھٹیا ارادوں کو پورا کرنے کے لیے سلیم چچا کے وکیل کو بلواتا ہے جو ان کے گھر کا کیس لڑ رہا ہے اور انہیں بہت زیادہ پیسہ دے کے کہتا ہے کہ اگلی پیشی پہ آپ نے سلیم چچا کے گھر کا کیس ہار جانا ہے اور یہ آپ کی ایڈوانس فیس، کیونکہ تیمور کے ارادے تو یہی ہیں کہ ایک دفعہ ایمان اور اس کے گھر والوں کو جب وہاں سے نکالا جائے گا تو پھر یہ تیمور اپنی طرف سے فرشتہ بن کے ایمان کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا اور وہی آفر ایمان کے سامنے رکھے گا کہ اگر آج بھی تم میرا ہاتھ تھام لیتی ہو تو میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو دربدر ہونے سے بچا سکتا ہوں۔ ادھر زارا کے دماغ میں آہت کی یہ بات اڑی ہوئی ہے کہ آپ کو پاور آف اٹرنی پہ سگنیچرز نہیں کرنے چاہیے تھے، تبھی زارا فیصلہ کرتی ہے کہ آج سے میں خود آفس جاؤں گی اور اپنا بزنس خود سنبھالوں گی۔ اب وہ صبح تیار ہو کے جب آفس کے لیے نکلتی ہے تو تیمور کی والدہ پوچھ ہی لیتی ہیں کہ خیریت، اتنی صبح صبح تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو؟ تو زارا کہتی ہے کہ آفس جا رہی ہوں، جس پہ زارا کے سسر یعنی کہ تیمور کے فادر صاحب پوچھ لیتے ہیں کہ آفس، خیریت؟ تو زارا کہتی ہے کہ بھائی میں اس آفس کی مالک ہوں، میں وہاں جا سکتی ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات؟ تو زارا کے تایا کہتے ہیں کہ حیران ہونے کی بات تو ہے، اور پھر وہ بم فائنلی پھوڑ ہی دیتے ہیں کہ اب تم اس آفس یا اس پراپرٹی کی مالک نہیں ہو، ہاں البتہ مالک کی بیوی اور بہو ضرور ہو۔ زارا حیرت سے پوچھتی ہے کہ آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو ناصر صاحب بتا ہی دیتے ہیں کہ تم نے خود ہی تو اپنی تمام دولت جائیداد ہمارے نام کی ہے، کیا بھول گئی؟ یو ایس جانے کی خوشی میں اندھیرے میں جس فائل پہ تم نے سگنیچر کیے تھے وہ پاور آف اٹرنی کے پیپرز تھے جس میں تم نے اپنی خوشی سے لکھا تھا کہ میں اپنی تمام دولت جائیداد خود سنبھال نہیں سکتی، اس لیے باہوش و حواس اپنی تمام پراپرٹی اور کاروبار اپنے شوہر اور اپنے سسر کے نام کرنا چاہتی ہوں۔ تو اب جا کے زارا کو احساس ہوگا کہ جس سراب کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی اور جسے وہ محبت سمجھی تھی، بلال بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ یہ ساری محبت اور عزت دراصل زارا کے نام پراپرٹی کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا زارا اب اس تیمور کا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب کرے گی
کیونکہ زارا کو تو آلریڈی پتا ہے کہ اس کا شوہر ہی اصل قصوروار ہے، وہ بیچاری ایمان تو بالکل بے قصور تھی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون ڈرامے میں بلال کی اس دھماکے دار واپسی پہ خوش ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔